یہی بات ہو رہی تھی نا. شیخ امین شنقیطی مفسر قرآن ہے، بہت بڑے عالم تھے، ویسے لغت کے ماہر، علوم فنون کافی معقولات منقولات بہت زیادہ، یعنی حافظہ ان کا وسیع تھا، بڑا بہت مضبوط تھے علم میں. ان کی تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، یہ لا نفقۃ لک ولا سکنا والے قول کو. اور اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس حدیث کا بہت دفاع کیا ہے. جتنے اس پر وہ شبہات ہیں نا، ان سب کا رد کیا ہے، انہوں نے ذکر کر کر کے شبہات کا رد کیا ہے. اور اسی طرح شیخ محمد رئیس ندوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے، اسی حدیث پر ایک رسالہ لکھا اردو کے اندر، یعنی متعلقہ کے نانا نفقہ کا مسئلہ، اردو میں ہے یہ رسالہ، انہوں نے لکھا اسی مسئلے پر. اور اہل حدیث کا یہ ہے اصول، یعنی کہ لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام شافعی کا اصل میں قول ہے. امام شافعی، یہ حجت اللہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، لا حجت فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول میں حجت نہیں ہے، اگرچہ وہ زیادہ ہو جائے. یعنی اگرچہ وہ علماء جن کا قول دوسرا ہے مثلا وہ زیادہ بھی ہو جائے نا، تو پھر بھی ان کے قول میں حجت نہیں. اس لیے جمہور بھی حجت نہیں ہے. منہج جو ہے نا العمل بالحدیث والا جو منہج ہے، اس میں جمہور بھی حجت نہیں ہے. کئی ایسے قول ہیں، جمہور کا قول اور ہوتا ہے، جو اقل ہوتے ہیں تھوڑے، ان کا قول اور ہوتا ہے، تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے دلیل کی بنا پر. مثالیں بہت زیادہ ہیں فقہیات میں. اس طرح کہتے ہیں ولا فی قیاس، اور قیاس میں بھی حجت نہیں، ولا فی شیء، اور نہ کسی شے میں، وما سمى الا طاعۃ اللہ ورسولہ بالتسلیم، یعنی یہاں بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، بس کسی کو تسلیم کر لینا ہے. یہ اصل ہے. امام شافعی نے جو الرسالہ لکھی ہے نا کتاب اصول فقہ میں، سب سے پہلی کتاب ہے یہ، اور یہ مدون اول ہیں، اول مدون اصول فقہ کے. اس میں یہ حجیت سنت پر جو ہے نا بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو جن کا یہ قول اس میں ہے، یہ حجت اللہ 157 صفحہ ہے. یہ عربی نسخہ مراد ہے، اس سے جو پہلا طبع ہے نا بریق لکھائی میں، جو درسی نسخہ ہوتا تھا پہلے، اس کا ہے یہ صفحہ 197 صفحہ. اس طرح امام شافعی کے شاگرد ہیں موزانی، ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ بن اسماعیل. یہ امام شافعی کے بڑے خاص شاگردوں میں سے ہیں. انہوں نے امام شافعی کا علم جمع کیا، وہ شاگرد ہیں جنہوں نے امام شافعی کا علم جمع کیا. علم انہوں نے، امام شافعی نے ان سے کہا تھا، اپنے شاگرد سے کہا تھا، یا ابا ابراہیم لا تقلدنی، اے ابو ابراہیم تو میری تقلید نہ کر، فی کل ما اقول، میری تمام باتوں میں، یعنی جو بھی میں کہتا ہوں نا ان میں تو میری تقلید نہ کر. وانظر فی ذالک لنفسک، تو اس میں اپنی ذات کے لیے سوچ لے، اپنے نفس کی ذات کے لیے سوچ لے. فإنہ دین، کیونکہ یہ دین ہے، کیونکہ یہ دین ہے، یعنی دین کو اندھا دھند نہیں لینا چاہیے، اندھی تقلید کے ساتھ دین کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے. یہ بھی حجت اللہ کے اندر 197. یہ عبد الوہاب شیرانی صوفی ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الیواقیت والجواہر، اس میں یہ قول کافی نقل ہیں ائمہ کے تقلید کے رد میں، وہاں سے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ کے اندر جو ہے نا ذکر کیے ہیں.
عبدالوہاب شیرانی کی کتاب ہے الیواقیت والجواہر ہے، تو یہ صوفی تھے ویسے، ان کی کتابوں کے اندر بہت کچی کچی باتیں بھی ہیں، کچی باتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ تقلید کے خلاف تھے، یہ ائمہ کے اقوال انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ تو حجت اللہ کے اندر جو ہے نا یا ابراہیم لکھا ہوا ہے، یہ یاد رکھ لیں، اصل میں ہے یا ابا ابراہیم، یہ شروع سے پرانی غلطی چل رہی ہے حجت اللہ کے اندر، ابو ابراہیم کی جگہ پر ابراہیم لکھا گیا حجت اللہ کے اندر شروع میں، کیونکہ یہ ابراہیم نام نہیں ہے مزنی کا، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام یہ دوسرا ہے جو پہلے بتایا ہے میں نے، اسماعیل بن یحییٰ بن اسماعیل۔ اس طرح ایک مثال یہ بھی ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی 43 نمبر آیت، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ تیمم والی آیت ہے۔ اب جو ملامسہ لفظ آیا ہے نا، ملامسہ مصدر ہے اس کا، ملامسہ لامستم کا، اس ملامسہ سے کون سا ملامسہ مراد ہے، اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، صحابہ کا بھی اختلاف تھا اس میں۔ ملامسہ مصدر ہے، لماس بھی مصدر ہے، سمجھ لگی نا، ایک لماس ہوتا ہے بالجماع، ایک ہوتا ہے لماس بالید، کہ یہاں کون سا لماس مراد ہے، کون سا ملامسہ مراد ہے، بالید مراد ہے یا بالجماع، یہ مراد ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا یہ ملامسہ بالید ہی مراد ہے، یعنی اگر وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگ جائے نا، یا عورت کو بوسہ دے دے مثلا، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی کے نزدیک، یہ وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ، اس میں سفیان ثوری بھی ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نا اس سے مراد وہ دوسرا ہے، یعنی ملامسہ بالجماع، کہ جماع کر لے بیوی کے ساتھ تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، پانی نہ ہو تو پھر تیمم کفایت کر جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ اب صحابہ کے میں بھی اختلاف تھا، اب جمہور کس طرف ہیں، بعد والے جمہور فقہا وہ امام شافعی والے قول پر ہیں، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق اور امام اوزائی، اس طرح امام شافعی وغیرہ یہ اسی پر ہی ہیں۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر وہ بھی اسی پر ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ اس سے لماس بالید مراد ہے، ملامسہ بالید مراد ہے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر نا 108 اور 109 نمبر یہ اثر دونوں صحابہ کا لکھا ہوا ہے صحیح سند کے ساتھ، موطا امام مالک کے اندر 108 اور 109۔ اس طرح سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 124 صفحہ سنن کبریٰ بہقی کا۔ تو لیکن موطا کے اندر جو ہے نا یہ بلاغات مالک میں سے ہے، بلغہ نہیں، یعنی امام مالک جہاں کہتے ہیں نا، لیکن بہقی کے اندر یہ متصل ہے، سند صحیح ہے اس کی، متصل۔ اس طرح کئی دفعہ ہو جاتا ہے موطا کے اندر جو ہے نا بلاغات ہوتی ہے اور دوسری کتابوں میں وصل آ جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یہ موطا کے اندر جو ہے نا بلاغات مالک میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، موزل کہتے ہیں، موزل محدثین جو بلاغات مالک ہو نا، موزل دو واسطے گرے ہوتے ہیں پیدر پہ، موزل۔ مستدرک حاکم کے اندر موصول ہے وہ متصل عبداللہ بن عباس سے، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے، یہ بہقی کے اندر موصولاً ہے، اور عبداللہ بن عمر کا اثر یہ بھی موصولاً ہے۔ اب انہوں نے قرآن کے اس لفظ لامستم النساء سے ہی استدلال کیا ہے۔ یہ ترمذی کے اندر باب ہے، باب ترک الوضوء من القبلہ، ترمذی کے اندر باب موجود ہے، یعنی اگر وضو کر کے بیوی کو بوسہ دے دیتا ہے نا بندہ، تو اس سے وضو ترک کرنا، یعنی وضو ٹوٹتا نہیں ہے، یہ باب ہے ترمذی کے اندر۔
تو اس سے جو ہے نا یہ ان کے موقف کے خلاف ہے یہ باب، امام شافعی کے موقف کے خلاف ہے یہ باب۔ اب جو لوگ کہتے تھے نا امام ترمذی امام شافعی کے مقلد تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کئی باب ہیں ترمذی کے اندر امام شافعی کے قول کے خلاف۔ ایک جگہ پر امام شافعی کا قول بھی ذکر کیا ہے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر ہی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سنت کی اتباع جو ہے نا یہ اشبہ ہے، اشبہ سنت کی پیروی اشبہ ہے، یعنی امام شافعی کا قول قابل عمل نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہی تھا کہ جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ باب استحباب تاخیر ظہر اذا اشتد الحر، اس باب کے تحت امام شافعی کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی بھی ہو نا پھر بھی ٹھنڈا نماز نہیں کرنی۔ ہاں وہ کر سکتے ہیں جو دور دور سے آتے ہیں، جو مسجد کے قریب قریب رہتے ہیں نا وہ نہ ٹھنڈا کریں، یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ لیکن امام ترمذی نے جو ہے نا وہ حدیث ذکر کر کے نا تو یہ بات کہہ دی ہے کہ سنت کی اتباع اشبہ ہے، سمجھ لگی نا۔ تو اب یہ تحفۃ الحافظی کے اندر ویسے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس مسئلے کی، اس جگہ پر فقہی حیثیت سے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ امام ترمذی نے جو ہے نا یہ مسئلہ حدیث ذکر کر کے نا بعد میں جب ائمہ کا قول نقل کیا ہے، یہ امام احمد اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا، فقہاء محدثین کا، امام شافعی کا قول نقل کیا ہے نا، تو آگے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے یہ حدیث اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک جو ہے نا ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک، اس لیے انہوں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیا ہے۔ ہمارے اصحاب یہ عذر پیش کر دیا ہے نا ان کی طرف سے کہ وہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ہمارے اصحاب۔ امام ان کا اہل کوفہ کا قول لکھا دوسرا، یعنی اس حدیث کے مطابق، اس لیے متقدمین جو ہے نا انہوں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیا کہ ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث وہ تھی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر جو ہے نا ہمیں یعنی بوسہ دیا، پھر نماز کی طرف نکل گئے اور وضو نہیں کیا آپ نے، اسی طرح نماز پڑھ لی پہلے وضو کے ساتھ ہی، یہ حدیث سے تھی۔ تو امام ترمذی نے اپنے فقہاء حدیث جو ہے نا ان کی طرف سے عذر پیش کر دیا ہے کہ انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ اس لیے نہیں دیا۔ اب جو متاخرین اہل حدیث ہیں، بعد والے فقہاء اہل حدیث، ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، یہ شارحین حدیث، شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، سمجھ لگی نا، عام ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ اب اس دور میں اہل حدیث وہ صحیح سمجھتے ہیں اس حدیث کو، وہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ امام شافعی کا بھی قول نہیں ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے نا تو وہی میرا مذہب ہے، امام شافعی کا قول ہے یہ۔ تو ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں تھی، اس لیے ان کا فتویٰ اس کے مطابق نہیں تھا۔ تو جب یہ حدیث ثابت ہو گئی ہے تو پھر تو ان کا فتویٰ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ زندہ ہوتے اور کو پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو انہوں نے تو رجوع کر لینا تھا، کیونکہ انہوں نے قاعدہ ہی ذکر کر دیا ہے۔ امام سبکی نے ایک رسالہ لکھا ہے اسی مسئلے پر، معنی قول المطلبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، رسالے کا نام ہے یہ عربی کے اندر، معنی قول المطلبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ مطلبی سے مراد امام شافعی ہیں، کیونکہ یہ قریشی تھے، مطلب بنو مطلب سے تھے یہ امام شافعی رحمہ اللہ، تو اس پر انہوں نے چھپا ہوا ہے یہ رسالہ۔ تو اہل حدیث کے نزدیک جو ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب لامستم النساء تفسیر اس کی جو ہے نا یہ لماس بالید والی یہ صحیح نہیں ہے، لماس بالجماع والی تفسیر صحیح ہے، یہ حدیث کی روشنی میں یہ صحیح تفسیر ہو گئی ہے، آگے سمجھے۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس آیت کی تفسیر وہ اسی کے ساتھ کرتے ہیں، لماس بالجماع، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح حضرت علی، ابی بن کعب،
صحابہ میں سے، تابعین میں سے مجاہد بن جبر مکی عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد ہیں، اسی طرح طاووس بن کیسان، حسن بصری، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، عامر بن شراحیل شابی یعنی قتادہ بن دیامہ سدوسی، مقاتل بن حبان، یہ کبار ہیں، مفسرین بھی ہیں یہ، انہوں نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے، ملامسہ بالجماع، یہ صحیح تفسیر ہے۔ تو یعنی راجح قول یہی ہے کہ وضو نہیں توڑتا۔ حافظ ابن کثیر نے باس لکھی ہے اس مسئلے پر تفسیر ابن کثیر کے اندر، اسی آیت کے تحت انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہی صحیح ہے، عام اہل علم کا قول ہے یہ، یعنی لماس بالید مراد ہے، بالید مراد نہیں ہے، اس سے لماس بالجماع مراد ہے اس آیت میں۔ تو ترمذی کا باب بھی اسی پر دلالت کرتا ہے، باب ما جاء فی ترک الوضوء من القبلہ۔ تو امام مالک کا فتویٰ بھی جو ہے نا اس حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وضو جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے، لمس یعنی لمس بالید کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مالک کا موقف بھی یہی ہے، امام شافعی کا بھی یہی ہے اس مسئلے کے اندر، امام احمد اور اسحاق ان سب کا یہی ہے۔ دیکھ لیں آپ، تین امام اس طرف ہو گئے نا پھر ائمہ اربعہ میں سے، پھر امام ابو حنیفہ دوسری طرف ہے کہ بالید مراد نہیں ہے۔ تو باقی یہ حدیث جو ہے نا ویسے صحیح ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔ جو علت یہ ذکر کرتے ہیں نا وہ علت اس سند کے بارے میں تو بن جاتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، باقی دوسری کتابوں کے اندر بھی اس کی اسانید ہیں، ادھر وہ کافی لکھی ہیں میں نے، سنن دارقطنی کے اندر یہ حبیب بن ابی ثابت کی متابعت موجود ہے، ہشام بن عروہ نے ان کی متابعت کی ہے حبیب بن ابی ثابت کی۔ اس طرح مسند بزار میں اس کی ایک اور سند پائی جاتی ہے، اس کی اور متابعات بھی ہیں، شواہد بھی ہیں، اس لیے علامہ ناصر الدین البانی اور احمد شاکر مصری نے دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ اس کی شواہد اور بھی مل جاتے ہیں، یعنی اس میں قبلے کا تو ذکر نہیں ہے، لمس بالید کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ ایک صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں نہیں پایا تو میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹٹول کر آپ کو تلاش کیا کہ کدھر ہیں، کیونکہ اندھیرا تھا کمرے کے اندر، چراغ نہیں تھے وہاں، اندھیرے میں ہاتھ پھیر رہی تھیں، وہ ٹٹولتی تھیں آپ کو کہ پتہ لگاؤں کہ آپ کدھر ہیں۔ تو اس وقت میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے تلووں پر جا لگا، سجدے میں تھے آپ تو اس پہ ہاتھ لگ گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، آپ سجدے میں تھے۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ لمس بالید جو ہے نا اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، کہ عائشہ کا ہاتھ لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، تو حالانکہ آپ نماز میں تھے، ظاہر ہے کہ وضو کے ساتھ تھے، سمجھ لگی نا۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کے شارح علامہ عبید اللہ بن عبدالسلام رحمانی مبارک پوری، جنہوں نے مرآت المفاتیح لکھی ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ جن علماء نے یہ کہا ہے کہ لمس یعنی بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اولا مستم النساء سے استدلال کیا ہے، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بوسہ اور چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ اس سے قبل مشکوٰۃ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان ہو چکی ہے، اور یہ حدیث قوی ترین قرائن میں سے ایک قرینہ ہے، یعنی دلیل ہے کہ اس آیت کریمہ میں لمس سے مراد وہ جماع ہی ہے، اور اس لمس کی یہی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ یہ مرآت المفاتیح کے اندر جو ہے نا ان دونوں کا قول وہاں بھی لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس
اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ صحیح تفسیر ہے اس کی۔ کئی آیتیں قرآن مجید کے اندر ان میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، ائمہ کا چونکہ مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے نا، تو جس کا وہ موقف ہوتا ہے نا وہ اسی کے مطابق اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے، مدلل کون سا ہے دونوں میں سے۔ یہ محقق کا کام ہوتا ہے تحقیق، مقلد کا کام نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے۔ اس نے تو آنکھیں بند کر کے وہ اپنے امام والا قول جو ہے نا اس کو ترجیح دے دینی ہوتی ہے، لیکن جو تحقیق ہے نا فقہاء محدثین کا جو منہج ہے، تحقیقی منہج، عمل بالکتاب و سنہ، اس کے مطابق جو ہے نا تحقیق کرنی چاہیے۔ خاص کر کے جو طلبہ ہیں جو پڑھتے اسی لیے ہیں نا کہ انہوں نے 7-8 سال پڑھنے ہیں مدرسے کے اندر، ان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہو جائے، تحقیقی ملکہ فقہیات میں، تو یہ بہت اہم ہے فن۔ یہ ایک ورقہ جو ہے نا کم تھا ادھر، وہ پرنٹ نہیں ہوا، ادھر سے وہ نکالا ہے۔ یہ ان کا یعنی مولانا عبید اللہ الرحمانی صاحب کا ہی یہ قول ہے کہ چل رہا کہ اس سلسلے میں مرفوع صحیح صریح حدیث کو قبول کرنا ضروری ہے، لہذا اس آیت کریمہ کی اس تفسیر میں تردد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی شک میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ شش و پنج کے اندر بندہ پڑھ جائے کہ کون سی صحیح ہے، جو دلائل واضح ہو جائے نا، تبین ہو جائے، پھر جزم کے ساتھ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہی تفسیر صحیح ہے کہ اس سے مراد جمع ہے۔ یہ اصل میں قرآن مجید کے اندر زیادہ تر مہذب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کنائی الفاظ ہوتے ہیں نا، کنائی، ان میں ذرا تہذیب ہوتی ہے، جمع سے یہ کنایا ہے، ملامسہ۔ کئی الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر مہذب استعمال ہوئے ہیں، یہ دخول ہے مثلا، اللہ تی دخلتم بہن، دخول، تو یہ بھی بڑا مہذب لفظ ہے دخول، کنایا ہے یہ، ملامسہ۔ اسی طرح رفض، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس طرح افضا، قد افضا بعضکم الی بعض، کتنا مہذب لفظ ہے یہ افضا۔ اس طرح احسان اور دیگر اتیان، مثلا لا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، فاتو اتیان، یہ بھی بڑا مہذب لفظ ہے اتیان۔ یہ کنائے ہیں، یہ سارے کنائے مہذب۔ اسی طرح یہ لماس جو ہے نا یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ملامسہ۔ مس اس طرح من قبل ان تمسوہن، مس، یہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ سارے اگر گنے جائیں نا قرآن میں جو لفظ اس معنی کو ادا کرنے والے ہیں کنائی، تو 14 بن جاتے ہیں تقریباً، 14 الفاظ۔ بعض اہل علم نے لکھے بھی ہیں بلکہ تفسیروں کے اندر 14 لفظ اللہ نے جو بولے ہیں، سب کنائی الفاظ ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ صحابی کا قول جب کسی مرفوع صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اس میں حجت نہیں ہوتی۔ یہ مرات المفاتیح مشکات المصابیح کی شرح ہے، کتاب الطہارہ، باب ما یوجب الوضوء، یہ باب ہے، الفصل الثالث، تیسری فصل ہے، اور رقم الحدیث ہے 333 مشکات کی، 333 نمبر حدیث، اور فصل کی حدیث ہے 33، کیونکہ فصل کی جو حدیثیں تھیں ان پر بھی نمبر لگے ہوئے، وہ 33 ہے، پوری مشکات کتاب کے حساب سے 333 نمبر ہے یہ حدیث۔ یہ ویسے مرات جو ہے نا بڑی جامع شرح ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے یہ حدیث کی شرح اور فقہ الحدیث کا۔ اس کے ہوتے ہوئے نا کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں عموماً رہتی، سب چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں، لغت اور اسی طرح اعراب اور یہ مرادی معنی ظاہر کرنے میں، اور فقہی اختلافات میں، پھر طرفین کے دلائل کے درمیان جو ہوتا ہے راجع مرجوع بتانا، مناقشہ کر کے پھر تحقیق کر کے طرفین کے دلائل، سارے قولوں کے دلائل دیتے ہیں، پھر ان میں جو سکم ہوتا ہے دلائل میں وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں۔
آخر میں جو راجے ہے نا ان کے نزدیک جو ہوتا ہے راجے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. بڑی یعنی انتھک محنت کی ہے. 35 سال کے اندر جو ہے نا یہ نصف مشکات تک جو ہے نا تقریباً پہنچ گئی تھی شرح. 35 سال میں اتنی محنت ہے پوری پھر بھی نہیں ہوئی. وفات پا گئے تھے مولانا عبید اللہ. یہ ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یہ بھی انہوں نے ان سے بیضاوی پڑھی تھی, تفسیر بیضاوی ان کے حالات میں ہے. مولانا عبید اللہ سے ایک دفعہ ان کا ایک مکتوب چھپا تھا ہفت روزہ الاعتصام کے اندر. اس وقت ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس خط کے اندر ذکر کیا تھا کہ میرے سارے مشائخ شیوخ فوت ہو گئے ہیں, صرف ایک حافظ محمد گوندلوی وہ باقی ہیں. بس پھر ان کے لیے دعا دی تھی. بعد میں بڑے افسر جب فوت ہو گئے گوندلوی صاحب, پھر ان کا ایک مکتوب آیا تھا وہ بھی الاعتصام میں چھپا. تعزیتی نامہ تھا وہ, تعزیتی. یہ انڈیا میں رہتے تھے نا, یہ مبارک پور میں رحمہ اللہ. سادے سے تھے ویسے دیکھنے میں, بڑے سادے, لیکن علم بہت زیادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا فتاویٰ بھی چھپ گیا ہے. فتاویٰ مولانا عبید اللہ الرحمانی کا ایک ہی جلد میں ہے وہ. حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جو ہے نا یہ حج کے مسائل کے اندر باب المحصر ایک باب ہے صحیح بخاری کے اندر, باب المحصر. اس میں یہ 2 نمبر باب ہے. 1810 نمبر حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے یہاں لکھا ہے کہ امام شافعی نے یہ کہا ہے لا یحل عندی خلاف ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یحل عندی خلاف ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میرے نزدیک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شے ثابت ہو جائے نا اس کی مخالفت کرنا حلال نہیں ہے, یعنی حرام ہے نبی کے فرمان کی یا نبی کے فعل کی مخالفت کرنا. تو پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام شافعی کا عام یہ اسلوب تھا کہ جب ان کو حدیث کوئی مل جاتی ثابت ہو جاتی تو اپنا قول بھی وہ ترک کر دیتے تھے, اپنی بات بھی چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر امام شافعی کو یہ حدیث پہنچ جاتی نا, یہ شرط لگانے کی حدیث ہے مراد اس سے, قضاء والی بلوغ المرام میں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. جب وہ حج کے لیے چلی تھی نا تو بیمار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کہ میں بیمار بھی ہوں اور حج بھی کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا تو شرط کر لے کہ میں اسی جگہ پر حلال ہو جائے حرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک لے. اے اللہ جہاں تو مجھے روک لے. اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے, کئی ایسی شرط کے قائل ہیں کئی قائل نہیں ہیں. صحابہ کا بھی اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر, یہ لکھا فقہی کتابوں کے اندر شروحات کے اندر. تو اس میں پھر امام شافعی کا موقع بھی یہ ہے کہ یہ شرط ٹھیک نہیں ہے, ان کا موقع یہ ہے. اور ادھر حدیث آتی بخاری کے اندر شرط کی, تو امام شافعی کا اس میں یہ پھر نقل کیا ہے یہی قول حافظ ابن حجر نے کہ اگر حدیث یہ ثابت ہو جاتی نا امام شافعی کے نزدیک تو انہوں نے اسی کے مطابق پھر قول اختیار کرنا تھا, اسی حدیث کے مطابق قول اختیار کرنا تھا انہوں نے. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے نا ایک رسالہ لکھا, حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے, اس رسالے کے اندر وہ ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں جن حدیثوں کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا, اگر یہ صحیح ہو تو میں اس کا قائل ہو جاؤں گا. وہ ساری جمع کر لی انہوں نے. پھر ان کے بارے میں تحقیق کیا کہ واقعتاً یہ ثابت ہوئی ہیں یا کہ نہیں ہوئی. یہ ساری سیر اصل بحث اس رسالے کے اندر انہوں نے کی ہے. اس تک جو ہے نا یہ تفسیری دروس جو پیغام حق رسالے کے اندر چھپتے رہے ہیں, یہ اس کے بعد پھر کوئی مجھے فرصت نہیں ملی لکھنے کی, تو یہ میں نے اکٹھے ہی لکھ کے جو ہے نا ایک ہی بار دے دیے تھے, ادھر بھیج دیے تھے, چھپ گئے. اللہ تعالی ہمیں خلوص کی توفیق عطا فرمائے, ریاکاری سمعت اور شہرت کی نیت سے بچائے, عجب سے بھی بچائے. تو
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ تفسیر سے متعلق تھے، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے نا یہ سنا دیے ہیں، تاکہ کوئی سینہ کھل جاتا ہے بندے کا، تحقیق کی طرف جو ہے نا کہ توجہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سننے کے وقت اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں تفسیر کے اندر، تو پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن پہلے صحابہ کے دور میں اتنے زیادہ نہیں تھے، نسبتاً بہت کم آیات کی تفسیر میں، بہت کم۔ لیکن بعد میں جو ہے نا جب یہ اہل بدع آئے ہیں، پیدا ہوئے فرقے، اس وقت اختلافات جو ہے نا بڑھ گئے۔ یہ خارجی ہے مثلاً بدعت الخروج ان کی، یہ اس طرح رافضی بدعت الرفض، قدریہ بدعت القدر، جبریہ بدعت الجبر، اس طرح جہمیہ بدعت التجہم، بدعت الاعتزال، معتزلہ، اس طرح بدعت الارجاء، جتنے بھی یہ فرقے منحرف ہوئے ہیں صحابہ کے منہج سے ہٹے یا اہل سنہ کے منہج سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنے اپنے عقائد اور نظریات کے مطابق قرآن کی تفسیر شروع کر دی، بلکہ اس کو تفسیر تو کہنا ہی صحیح نہیں ہے، تحریف ہی مناسب ہے زیادہ تر۔ اس بارے میں پہلے اجمالی طور پہ کچھ چیزیں جو لکھی تھی آپ نے، کوئی یعنی صرف عناوین کوئی 15 ان ہر کے اندر جو ہے نا آگے تفصیلات ہے، وہ نہیں بتائی تھی میں نے تفصیلات، کہ کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے یہ غلط تفسیریں کی ہیں، مثلا عقل کو مقدم کرنا نقل پر، یہ یا لغت کو یا مجاز کو مقدم، یا ضعیف حدیثوں پر بنیاد رکھنا، موضوع روایتوں پر، اسرائیلیات پر بنیاد رکھنا، اس طرح یا مذہبی تعصب، تقلیدی جمود وغیرہ یہ چیزیں، یا متشابہات کو یہ محکمات پر مقدم کرنا، یہ کئی ہیں اسباب غلط تفسیر کرنے کے۔ تو اس سلسلے میں 2-3 جو ہے نا یہ مقام، یہ عقل والا جو ہے نا، یہ چونکہ بہت پھیلا تھا، یہ یعنی عقل پرستی یعنی اپنی عقل کے ساتھ ہی تفسیر کرنا، اپنی عقل کو ہی مقدم کرنا، تقدیم العقل علی النقل، یہ ایک ان کا قاعدہ تھا۔ معتزلہ کا بھی یہ قاعدہ، معتزلہ کا اصل، لیکن ان کے مقابلہ میں جو اہل سنہ ہیں، فقہاء محدثین، عام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ان کا قاعدہ تقدیم النقل علی العقل، نقل کو عقل پر مقدم کرنا، ان کا ہے عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ یہ بہت ساری تفسیر ان کی اسی پر اس کی بنیاد ہے۔ تو یہ عقلانیین کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عقلانی ہیں، عقل والے، عقلاء بھی کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، عقلاء، بلکہ حکماء بھی کہتے ہیں، پرانے جو ہے نا فلاسفہ وہ حکماء کہتے تھے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، امیین ہی کہہ دیتے تھے بلکہ۔ تو یہ ان کے قواعد ضوابط وغیرہ جو ہے نا کئی غلط ہیں، فلاسفہ پرانے، ان پر ان کی بنیاد معتزلہ کی کئی قواعد وغیرہ جو ہے نا فلاسفہ کے انہوں نے اخذ کیے، قبول کیے، ان پر بنیاد رکھی، تو قرآن کی تفسیر بھی غلط کر بیٹھے، عقائد نظریات اپنے خراب کر لے ان لوگوں نے۔ لیکن یہ انہی تک محدود نہیں رہا، یہ عقل پرستی یہ بعد میں بھی جاری رہی ہے، بعد والے کئی ان سے متاثر ہو کے ان کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ہمارے اس دور تک ہیں، یہ بر صغیر کے اندر بھی ہوئے ہیں، بر صغیر کے اندر اس کے بارے میں کتاب ہے، اگر وہ آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو بہت سارا یہ پتہ چل جائے گا۔ اس کتاب کا نام لکھ لیں آپ، بر صغیر کے تفسیری ادب میں عقلیت پسندی، یہ کتاب کا نام ہے، بر صغیر کے تفسیری ادب میں عقلیت پسندی، رجحانات و تفردات، عقل پرستی، رجحانات و تفردات، یہ کتاب بہت اچھی ہے، بہت اچھی، سارا ہی پتہ چل جاتا ہے بر صغیر کے اندر کتنے جو معتزلہ سے متاثر جو ہے نا یہ
عقائد اور نظریات ہیں اور تفسیری یہ ان کے جو رجحانات اور یہ تفردات ہیں ان کے عام اہل سنہ سے ہٹ کے، ویسے تو بندہ اگر یہ پڑھتا ہے مختلف کتابوں سے تو کئی دفعہ موقع نہیں لگتا یہ کتابیں جمع کرنی، پھر معلوم کرنی کہ کتابیں کون سی ہیں۔ اس کتاب سے کتابوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے جو کتابیں ان کے خلاف لکھی گئی ہیں، اور ان کے نظریات کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بر صغیر کے اندر سب سے پہلے یہ انگریز کا دور تھا، اس وقت یہ سر سید احمد خان جن کو یہ کہتے ہیں، ان سے جو ہے نا یہ عقل پرستی جو ہے نا زیادہ تر شروع ہوئی ہے۔ وہ بنیاد ہیں جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں نا وہ اسی میں ملوث ہو گئے۔ غلام احمد پرویز ہے مثلا، جن سے یہ پرویزی، منکرین حدیث، منکرین سنہ، انہیں کی آگے جو ہے نا وہ فروعات ہیں۔ یہ آج یہ گامدی، جاوید احمد گامدی اور ان کے آگے شاگرد، سمجھ لگی نا، یہ کافیوں کے نام آتے ہیں اس کے اندر۔ ایک مولوی چراغ علی تھے، یہ عقل پرست مولوی چراغ علی، ایک ممتاز علی ہیں، ایک محمد علی لاہوری، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، یہ تو بڑے مشہور ہیں۔ عبداللہ چکڑالوی عقل پرست منکر حدیث، خواجہ احمد دین امر تصریح، خواجہ احمد دین امر تصریح، اس طرح عنایت اللہ مشرقی، اس طرح راشد شاز، عبید اللہ سندھی، ڈاکٹر فضل الرحمان، یہ جاوید احمد گامدی، اس طرح جزوی طور پہ ہیں کئی اور کئی کلی طور پہ ہیں۔ ان میں کئی کلی طور پہ ہیں، کئی جزوی طور پہ۔ یا امین حسن اصلاحی فکر جو ہے نا یہ جزوی طور پہ ہیں، یہ بھی اس طرح حمید الدین فراہی ان کے استاد جو ہیں نا وہ بھی جزوی طور پہ۔ اس طرح شبلی نعمانی صاحب وہ ان کے استاد ہیں حمید الدین فراہی کے، وہ بھی جزوی طور پہ ہیں، کلی طور پہ نہیں ہیں یہ، کلی طور پہ۔ اس طرح بعض جو ہے نا یہ مولانا مودودی صاحب ان کی بعض کتابیں ان متصر نظر آتے ہیں، یہ بھی یہ جزوی طور پہ ہے نہ کہ کلی طور پہ، کیونکہ انہوں نے خود بھی ایک سنت کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے، سنت کی آئینی حیثیت، مولانا مودودی صاحب نے سنت کی آئینی حیثیت لکھی ہے کتاب۔ لیکن یہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ عام اصلاحی وغیرہ، یہ گامدی، یہ بڑے باریک جو ہے نا اصطلاحات استعمال کر کے نا اپنا مقصد نکالتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں فرق کر کے جو ہے نا تو دونوں کا علیحدہ علیحدہ حکم جب بتاتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ حدیث کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں، حدیث کو پھر سنت کا دائرہ بھی بہت تنگ کر دیتے ہیں، عام محدثین کی طرح نہیں۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی جو بھی میں نے بتائی ہے کتاب پوری۔ اس کے لکھنے والے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ چھپی ہوئی ہے، مل جاتی ہے عام، ڈاکٹر ثناء اللہ۔ تو یہ جو عقل پر بنیاد رکھنا نا، مجرد محض عقل پر بنیاد رکھنا، یہ عقل کو نقل صحیح پر ترجیح دے دینا، مقدم کر دینا، یہ اہل سنہ کا قاعدہ نہیں ہے، یہ اہل بدع کا ہے، معتزلہ وغیرہ کا، اس کو وہ بڑا استعمال کرتے تھے۔ پہلے تو آپ عقل کے بارے میں یہ معلوم کریں کہ عقل ہے کیا شے۔ عقل جو ہے نا اس کے محل میں بھی اختلاف ہے، انسان کے بدن میں اس کا محل کیا ہے عقل کا، اور دوسرا عقل کی تعریف۔ عقل ہے تو ویسے وصف ہے، وصف صفت ہے، صفت اس اعتبار سے عرض ہے، یہ عرض دوسری اعراض کی طرح، یہ کیونکہ عقل کا علیحدہ وجود وہ نہیں ہے۔ عقل جو ہے نا یہ عاقل کے ساتھ قائم ہوتی ہے، عاقل کے ساتھ، جس طرح صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے، صفت کا علیحدہ وجود نہیں ہوتا۔ اس کو ان کی اصطلاح میں عرض کہتے ہیں، عرض، آراز، جس کے ساتھ عرض قائم ہوتی ہے نا اس کو یہ جوہر کہتے ہیں۔ مثلا انسان جوہر ہے اور انسان کی صفات آراز ہیں، تو عقل جو ہے نا یہ بھی ایک عرض ہے، یہ صفت ہے، عاقل کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ باقی بدن کے اندر یہ اس کا محل کیا ہے، یہ کئی تو دماغ بتاتے ہیں اس کا محل بدن سے، کئی جو ہے نا دل کہتے ہیں اس کا محل ہے عقل، دل۔ اہل سنہ کے نزدیک جو ہے نا یہ راجح قول ہے، زیادہ صحیح،
کہ اس کا محل دل ہے. دل یہ ہمارے کئی اہل حدیث علماء جنہوں نے اس پر تفصیلات لکھی ہیں. علامہ شنقیطی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر سیر اصل باس لکھی اس مسئلے پر. انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے، دلائل دیے ہیں اس کے کتاب و سنت سے کہ عقل کا محل دل ہے. اور اسی طرح شیخ محمد صالح عثیمین صاحب ان کی عام کتابوں کے اندر جب یہ بحث کرتے ہیں نا تو یہی اسی کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ انہوں نے بحث لکھی اس پر صحیح بخاری کی شرح میں، کافی تفصیل سے لکھا ہے پہلی جلد میں ہی. تو ان کے قول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا محل دل ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اپنی کتابوں کے اندر. ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ وَأَمَّا مِنَ الْبَدْنِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَلْبِ اما من البدن فهو متعلق بالقلب، یعنی بدن سے یہ عقل جو ہے نا یہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لقولہ تعالی، دیکھو قرآن سے دلیل دیتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، قلوب یعقلون بها، یعنی عقل کی نسبت جو ہے نا دل کی طرف کی ہے. یعقلون فعل ہے نا، تو یہ عاقل وہ انسان ہو گئے، تو آلہ جو ہے نا عقل کا آلہ وہ دل قرار دیا گیا ہے. آلہ یعنی دل کے ساتھ یعقلون بہا. اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں. یہ سورہ حج کی آیت ہے 46 نمبر، یہ مجموع فتاوی ہے 9 نمبر جلد 303 صفحہ، 9 نمبر جلد 303 صفحہ. ویسے تو اصول فقہ کی کتابوں میں خاص کر کے یہ الوجیز ہے، اس میں بھی ہے بحث موافقات شاطبی کی، اس میں بھی ہے. امام شاطبی کی جو موافقات ہے نا اسی سے وجیز کے اندر یہ بحث نقل کی گئی ہے. تحفظات خمسہ، یعنی اسلام کے اندر جو ہے نا یہ تحفظات یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا تحفظ ہے اسلام کے اندر. ان میں ایک عقل بھی ہے، ایک دین ہے، تحفظ دین کا تحفظ، نفس کا تحفظ، عقل کا تحفظ، اس طرح نسل کا تحفظ، مال کا تحفظ. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ان کا تحفظ جو ہے نا وہ کیا ہے، دین کا تحفظ. مثلا مال کا تحفظ جو ہے نا یہ چوری کی جو سزا دی جاتی ہے نا اس کے ساتھ ہے. چور کا جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا یہ قانون جو ہے یہ تحفظ مال کے لیے. قتل کی سزا جو ہے نا قصاص یعنی یہ نفس کے تحفظ کے لیے تاکہ نفس کا تحفظ ہو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھیں نا قصاص کے اندر جو ہے نا یہ حیات ہے، حیات یعنی اس میں جان کا تحفظ ہے قصاص میں. اس طرح یہ جو نسل ہے اس کا تحفظ ہے. جو حدود ہے بدکاری کی جو سزا ہے بدکاری کی، یہ حد جو نفذ کرنا ہے، اس میں نسل کا تحفظ ہے کہ نسل جو ہے نا وہ محفوظ رہے، کیونکہ حرام کاری جو ہے نا اس سے نسل محفوظ نہیں ہی رہتی، نسب بھی محفوظ نہیں ہوتا، نسب جو ہوتا ہے صحیح. تو اس طرح یہ جو عقل کا تحفظ ہے نا اس کے لیے یہ نشے کی سزا ہے نا، شراب کی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی جو سزا ہے یہ اس میں یہ عقل کا تحفظ ہے تاکہ عقل خراب نہ ہو، اس لیے اس کے سد باب کے لیے ہے یہ. اسی طرح یہ دین ہے، دین کا تحفظ، اس کے لیے وہ مرتد کی سزا ہے، مرتد کی حد قتل ہی ہے نا وہ بھی، کہ تاکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے. یعنی یہ بھی فرض ہے نا. ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا دوبارہ چاہتا ہے وہ کفر میں جانا تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کفر میں جائے دوبارہ، اس کی سزا قتل رکھی ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کو محفوظ نہیں کر رہا، پھر کفر اختیار کر رہا ہے اسلام کی جگہ پر. من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ موافقات کی 3 جلد ہے، 3 صفحہ 13 صفحہ ہے، 3 جلد 3 نمبر جلد 13 صفحہ، اس میں تحفظات پر بحث ہے. ایسے وجیز کے آخر میں بھی یہ بحثیں ہیں، یہ الوجیز فی اصول الفقہ. یہ تو ہوگی عقل.
آگے نقل ہے، نقل دو لفظ ہے نا، تقدیم العقل علی النقل، ان کا قاعدہ ہے اہل بدع کا، یا الاستناد الی مجرد العقل. یہ نقل جو ہے نا، اس سے مراد ہے نصوص الکتاب و سنہ. نقل سے مراد ہے نصوص الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کی نصوص. یہ المنقولہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی نصوص. قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے نا، صحابہ نے نقل کیا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آگے ہم تک پہنچا. سنت جو ہے نا وہ بھی نقل کی گئی ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نقل سے مراد یہ ہے کتاب و سنت دونوں کی نصوص. نصوص نص کی جمع ہے. نص کے بھی ویسے دو معنی ہوتے ہیں. ایک نص سے مراد جو ہے نا وہ الفاظ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں جو واضح صریح اپنے معنی میں جو صریح ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نص، یعنی صریح واضح نص، اور ایک مطلق ہے، یعنی صریح ہو یا صریح نہ ہو، یعنی مطلق آیات اور احادیث، یعنی ان کی دلالت ظنی ہو یا قطعی. یہ نص. ایک ہے کہ وہ نص وہ ہے جس کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، جس میں تعویل نہیں ہو سکتی کوئی بھی، واضح ہے، ظاہر. اصول فقہ کی کتابوں میں یہ اصول شاشی میں بھی لکھا ہوا ہے نص ما سیق الکلام لاجلہ ہی، یہ اور حجت اللہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ما سیق الکلام لاجلہ ہی وکانا لتلک الافادہ. یہ تو انسان جو ہے نا کئی ایسے امور بھی ہیں شریعت میں جن میں انسانی عقل کا دخل ہی نہیں ہے، یعنی اپنی عقل کو دخل دے ہی نہیں سکتا، اس میں نقل کو قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. سمجھ لگی نا. انسان کی عقل جو ہے نا بڑی قاصر ہے، اس کی رسائی ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اسی کو کہتے ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، اس پر ایمان. لیکن ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی عقل کو دخل دینا چاہا، ان امور کے اندر بھی عقل کے ساتھ دخل دینا چاہا، اس لیے یہ راہ راست سے جو ہے نا ہٹ گئے تھے یہ لوگ، عقل پرست لوگ. مثلا معجزہ جو ہے نا یہ اب انسانی عقل سے ماورا ہے. معجزہ جو ظاہر ہوتا ہے نا، خرق عادت اس لیے کہتے ہیں نا. تو انسان اگر اپنی عقل کے ساتھ دخل دینے لگ جائے نا اس کے اندر، ہو سکتا ہے انکار ہی کر دے. تو لیکن ادھر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. ہمیں حکم ہے کہ اس کو مانو، تسلیم کرو. یہ جو معجزے کو جادو کہہ دیتے تھے، وہ جھٹلا دیتے تھے نا، ہلاک ہو گئے، برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جنہوں نے تسلیم کیا، حق سمجھا اس کو اللہ کی طرف سے کہ اللہ کا اذن ہے اس کے اندر، وہ کامیاب ہو گئے. انسان عقل سے ان طرح کے امور میں دخل اندازی نہیں دے سکتا. مثلا ذات الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں. اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں، اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں. اس طرح روح کی حقیقت ہے، انسانی روح ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب جن لوگوں نے روح کی حقیقت میں غور کرنا شروع کیا نا کہ روح ہے کیا، اتنا ان کا اختلاف ہے روح کے بارے میں، بہت ہی قول ہیں، مضطرب ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ عقلانیوں کے، عقل پرستوں کے. اس میں اتنے قول ہیں نا، اتنے کہ کئی بار جب لکھتے ہیں تو پورا صفحہ ہی بھر جاتا ہے، ایک ایک سطر میں ایک ایک قول، صفحہ بھر جاتا ہے. کشف المحجوب دیکھ لیں آپ، علی حجویری کی کتاب، اس میں روح کی حقیقت کے بارے میں پورا صفحہ ہے. تصوف کی کتابوں کے اندر یہ روح کی حقیقت کے بارے میں بحث کرتے ہیں نا، تو یہ صوفیہ نے بحث کی ہے اس کے بارے میں، فلاسفہ نے بحث کی، پرانے فلاسفہ جو تھے ارسطو، افلاطون وغیرہ، اور اسی طرح معتزلہ نے بحث کی اس کے بارے میں، اور اطباء نے بحث کی اس کے بارے میں،
سائنسدانوں نے بحث کی اس کے بارے میں جدید، لیکن اس کی اصل حقیقت تک رسائی کسی کی بھی نہیں ہو سکی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل یہی ہے کہ اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا نا بولے روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ مفسرین بھی بہت کچھ لکھ جاتے ہیں روح کے بارے میں جب بات آتی ہے، کتنے قول، لیکن وہ اضطراب ہے ان کے اندر۔ تو کئی روح کی عبادت بھی کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر، روح کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، روح کو الہ کہتے تھے، الہ، ایسے مشرکین بھی تھے۔ یہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ روح کو پکارنے والے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ قبر پرست جو ہے نا، کہتے ہیں نا کسی بزرگ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ وہ تو قبر کے اندر ہے، تو کہتے ہیں روح تو سنتی ہے نا، ان کی روح آ جاتی ہے۔ یہ وہی ہیں جو پرانے ایک فرقہ تھا جو روح کی عبادت کرنے والے، روح کو الہ مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ مددگار، یہ وہی ہیں۔ یعنی کہتے ہیں روح کی ہم کرتے ہیں، اصل میں روح آ جاتی ہے۔ یہ اتنا جھوٹ ہے نا، جھوٹ کہ اگر نیک ہے تو جنت میں ہے۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت سے متحول ہونا تو چاہیں گے نہیں کہ ہم نکل جائیں یہاں سے کسی اور جگہ پر چلے جائیں، وہ تو سوچیں گے نہیں اس کے بارے میں کہ ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کے پھر ہم ادھر آ جائیں زمین پر، سمجھ لگی نا۔ تو اللہ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت یقیناً آپ کے لیے اولا سے بہتر ہے۔ اولا دنیا ہے نا، آخرت وہ ہے۔ اب آپ آخرت میں چلے گئے تو کیا دنیا اولا میں آئیں گے جو بہتر نہیں ہے؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ کسی کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ خود وہاں سے آ جائے، آگے سمجھے۔ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے نا وہ ادھر نہیں آتا، یہ ان کا صرف وہم ہے کہ روح آتی ہے، جی روح آ جاتی ہے۔ اگر بد ہے تو وہ پھر آگ میں ہے، وہ بھی وہاں سے نہیں آ سکتی۔ اگر نیک ہے تو وہ جنت میں ہے روح۔ تو جنت یہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7ویں آسمان میں ہے جنت، آسمانوں پر ہے۔ تو یہ صرف ان کا جو ہے نا ایک خیال ہے، بس توہم، کہ روح جو ہے نا وہ سنتی ہے، وہ مدد کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ کئی تو اس طرح عقیدہ بناتے ہیں کہ وہ ادھر ہی جو ہے نا چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کے بالکل صریح خلاف ہے یہ عقیدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں کہا تھا قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، کہ ہمارے جو غزوہ احد میں شہید ہونے والے ہیں نا مقتول، یہ جنت میں ہیں، تمہارے مقتول آگ میں ہیں۔ تو شہداء تھے حالانکہ شہداء، لیکن ان کا عقیدہ شہداء کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جو ہے نا چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ نبیوں کے بارے میں بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی عقیدہ کہ وہ بھی گھروں میں آتے ہیں اور چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اتنا غلط عقیدہ ہے نا، یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے، پھر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ بہرحال روح کی حقیقت جو ہے نا اصل وہ نہیں معلوم ہے۔ قیامت کے بارے میں اس طرح تقدیر کے کئی دقیق مسائل ہیں، ان میں بھی عقل کا دخل نہیں ہے۔ اس طرح ملائکہ، فرشتوں کے بارے میں قبر اور قبر کی نعمتیں اور قبر کے عذاب، اس طرح جنت اور جنت کی نعمتیں، دوزخ اور دوزخ کے عذاب، اس طرح معجزے، عقل کو اس طرح کے امور کو تسلیم کر لینے کا حکم ہے۔ یعنی ہمیں حکم ہے کہ ہم آمنا وصدقنا کہہ دیں، تسلیم کر لیں۔ دیکھو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ہیں نا، کافروں نے انکار کیا، اپنی عقل کے ساتھ انکار کیا تھا انہوں نے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عقل کو دخل نہیں دیا، ایمان اتنا پکا تصدیق کر دی تھی کہ نبی نے اگر کہا ہے نا تو صحیح ہے، محمد نے اگر کہا ہے نا بالکل صحیح کہا ہے، میں مانتا ہوں۔ سمجھ لگی نا، کیا ہوتا ہے ایمان بالغیب۔ اللہ نے تعریف کی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
لیکن یہ جتنے عقل پرست ہیں نا، یہ عقلانیین جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، علماء کو تو حقیر سمجھتے ہیں، یہ لوگ یہ بابو بنے ہوتے ہیں نا، یہ داڑیاں بھی منائی ہوتی ہیں، انہوں نے منڈائی ہوتی ہیں، پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، انگریزی لباس، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ پروفیسر ہیں ہم، جی مفکر اسلام ہیں ہم، تو علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو اپنی عقل کو اتنا دخل دیتے ہیں نا، وہ معجزات کے منکر ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر کے اندر انکار معجزات ہے، پرانے معتزلہ بھی معجزات کے منکر تھے، اور یہ جتنے پہلے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، یہ بر صغیر کے اندر ہے، یہ بھی معجزات کے منکر ہیں عام ہی۔ یہ سر سید احمد کی تفسیر ہے، اس کے اندر معراج کا، جسمانی معراج کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کے یقظتاً اوپر جانے کا۔ کوئی کہتا ہے خواب ہے، کوئی کہتا ہے روحانی ہے، روحانی، کوئی کہتا ہے خواب ہے، یہ اس طرح جو ہے نا، تو یہ پرانے بھی اسی طرح ہی تھے، جدید بھی، یہ انہی کی یہ شاخیں ہیں، فروع ہیں انہی کی، جو اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک اور کتاب بھی لکھ لیں اگر، عقل پرستی اور انکار معجزات، کتاب کا نام ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، خوب رد ہے اس کے اندر۔ جو قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں نا، اس کی کافی مثالیں اس میں مل جائیں گی اس کتاب کے اندر، قرآن کے الفاظ کی جو تفسیر غلط کرتے ہیں یہ لوگ، ان عقل پرستی اور انکار معجزات کتاب کا نام ہے۔ مرکزی شخص جس کا یہ رد ہے نا، وہ ہیں عنایت اللہ گجراتی، حافظ عنایت اللہ گجراتی۔ پہلے یہ ٹھیک تھے ویسے، جب آخر عمر میں جو ہے نا، یہ نظریات جو ہے نا ان کے صحیح نہیں رہے تھے، انکار کرنے لگے تھے معجزات کا، عجیب و غریب تعویلیں کرنے لگ گئے تھے۔ اس سلسلے میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، الاذبہ عن الاحبہ، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ معجزہ ہے نا، اس کا بھی انکار کرتے تھے، عیسیٰ کا باپ ثابت کرتا تھا حافظ عنایت اللہ گجراتی۔ اس کی تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی، آیات للسائلین تفسیر کا نام ہے، عربی کے اندر ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے عبد الکریم، اس نے بڑی تفسیر لکھی ہے، وہ بھی اسی کے طریقے پر ہے، 10 جلدوں میں بڑی تفسیر ہے وہ۔ یہ بہت ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، انکار معجزات۔ یہ مرجع ویسے کلی لگتے ہیں، ہاں بہت ساری چیزیں، یہی پڑھیں گے نا کتاب، اس میں بہت ساری چیزیں ان کی کوئی 22 یا 22 سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہیں، جو اس کے تفردات ہیں، تفردات اور رجحانات عام اہل سنت سے ہٹ کے، اور ان کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی تھی اس وقت کے علماء نے بعد میں، بلکہ دیوبندیوں نے بھی اس کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لفظ بولے ہیں، ضالن بھی، مضلن بھی، حتیٰ دجال لفظ بھی بول دیا ایک نے، آفر لفظ بھی بول دیتے تھے۔ تو نظریات جو بہرحال صحیح نہیں تھے ان کے۔ تو نقل صحیح اور عقل سلیم کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ نقل صحیح ہو اور عقل سلیم ہو، ان دونوں میں تعارض ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی عقل سلیم نقل صحیح کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ آگے سمجھے؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو عقل، یا تو نقل صحیح نہیں ہوگی، یعنی وہ شاید نقلاً ثابت نہیں ہے، جس کو وہ نقل سمجھ رہا ہے، جو کہتا ہے یہ تعارض ہے، یا تو نقل صحیح نہیں ہے، ہاں، یا نقل صحیح ہے لیکن عقل جو ہے نا وہ سلیم نہیں ہے، عقل فاسد ہے۔ یہ ان کی عقلیں اسی طرح کی ہی ہیں، آگے سمجھے؟ عقل کے اندر بھی فساد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، کفار جو ہیں، جتنے کافر لوگ تھے، انبیاء
کا مقابلہ کرتے تھے، ان کی نافرمانیاں، معارضے، اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے ان کی تعلیمات کے اندر اپنی عقل کے ذریعے۔ وہ عقل سلیم نہیں تھی، ان کی عقل فاسد تھی۔ اور جن لوگوں نے انبیاء کی تعلیم کو قبول کر لیا نا، وہ سلیم العقل تھے، وہ ہیں اصل عقل مند، عقل مند۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکثر کو لا یعقلون کہا ہے، لا یعقلون، سمجھ لگی نا۔ کبھی سفہاء بولا ہے، سفہاء صفی، کہ ان کی عقلیں خراب ہیں۔ ایسے شخص اپنی عقل کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ یہ شے عقل کے خلاف ہے، اس کا اور مطلب ہے، ایک یہ ہے کہ یہ شے عقل کے ماوراء ہے، یہ درست ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میری عقل کے خلاف ہے، یہ بات صحیح ہو تو کہے میری عقل کے خلاف ہے، یہ اس طرح غلط ہے، یہ مقولہ غلط ہے۔ ہاں اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میری عقل سے ماوراء ہے، یہ اس سے یہ خلاف ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ معجزات وغیرہ یہ جو مثالیں دی ہیں نا، یہ ہماری عقل سے ماوراء ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ کہ کیونکہ بندے کی عقل جو ہے نا یہ ہے قاصر خطا۔ یہ بہت سارے امور ہیں جن کی حقیقت اور ماہیت کو یہ نہیں سمجھتا اپنی عقل کے ساتھ، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس وقت وہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، عقل کے اندر بھی آ جائیں گی۔ کئی لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا عالم جو ہے نا اس کو آخرت کے عالم پر قیاس، آخرت کے عالم آخرت کو جو ہے نا عالم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ کلیہ ہے۔ اب دیکھیں حدیث آتی ہے کہ حشر کے میدان کے اندر سورج جب قریب ہوگا، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنوں کے تک، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں، کسی کا ازار بند تک، کسی کا وہ سینے تک، کسی کا جو ہے نا کندھے، کسی کا وہ منہ، کسی کے کانوں تک، اس طرح یہ آئی حدیث ہے۔ اب یہ عقل پرست جو لوگ ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل کے ماوراء ہے، یہ عقل سے ماوراء ہے، یہ ممکن ہے۔ قیامت کے دن جب یہ منظر سامنے ہوگا تو اس وقت سب ہی کہیں گے یہ تو ہو گیا، ہو گیا، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اس وقت یہ ہوگا کہ رحمان نے جو کہا تھا نا اور نبیوں نے سچ کہا تھا، وہ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے دنیا کے اندر، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِهَا وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، انہوں نے دنیا میں ہی تکذیب کر دی، حالانکہ احاطہ نہیں کیا اس کا علم کے اعتبار سے، پوری طرح حقیقت معلوم نہیں کی اس کی، تو پہلے ہی تکذیب کر دی ان لوگوں نے، پہلے ہی جھٹلا دیا۔ حالانکہ صحابہ جو ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کوئی شے بالکل معارضہ نہیں کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بیان کرتے تھے امور آخرت کے بارے میں، کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی نے آگے سے معارضہ کیا ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ ہاں ایک ہے بخاری کے اندر آتی ہے، جب یہ آپ نے بیان فرمایا نا کہ کافروں کو جو ہے نا وہ سر کے بال چلایا جائے گا، تو ایک شخص نے کہا تھا کہ یہ کس طرح ہے، یعنی دنیا میں تو ہم اس طرح چل نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس اللہ نے اس کو پاؤں پر چلنے کی قدرت دی ہے نا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ سر پر بھی چلا سکے اس کو، بس اتنا۔ اللہ کی قدرت مستمرہ ہے نا، اللہ کی قدرت، اس میں کوئی بھی شے جو ہے نا اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہو نہ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو العزیز کہا جاتا ہے نا، العزیز، جو چاہے سو کر کے دکھا دے، یعنی کبھی کسی کام میں وہ مغلوب نہ ہو، عاجز نہ آئے، وہ غالب ہی غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا، وہ ہر شے پر غالب ہے، ہر کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ فعال لما یرید، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو یہ اپنی عقل میں سے اس طرح سوچتے ہیں جتنا دنیا کے اندر ہے، پھر اس کو اس دنیا کے امور پر، ان امور کو دنیا کے امور پر قیاس کر لیتے ہیں، ادھر تو ہو نہیں سکتا اس طرح،
وہ ادھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ادھر انسان کی نظر جو ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر تک جو ہے نا یہ پہنچ کے آگے نہیں پہنچتی اس دور میں، عموماً کئیوں کی اس سے بھی کم ہوتی ہے، عام اکثر کی۔ تو قیامت کے دن دور تک جو ہے نا یعنی اتنی زیادہ وسیع یعنی وہ نظر آنا ہے۔ جنت کے اندر ہوں گے جنتی، جہنم اتنی دور ہے نیچے، وہ ہزاروں کلومیٹر دور یا لاکھوں کہہ لیں، اتنی دور جہنم جنت سے، نیچے وہ جنت اوپر۔ تو جنتی وہاں سے جو ہے نا وہ جہنمیوں کو دیکھ لیں گے کہ جلتے ہوئے، پہچان بھی لیں گے اپنے ساتھیوں کو جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے۔ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، سورۃ صافات کے اندر ہے نا کہ جنتی جو ہے نا اوپر سے جھانکے گا نا نیچے، اس کو جہنم کے میں دیکھ لے گا، وہ پھر کہے گا لقد کدت ان تردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، میں تیرے پیچھے لگ جاتا تو میں بھی جو ہے نا برباد ہو جانا تھا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت نہ کرتا تو مجھے بھی گمراہ کر دینا تھا تو نے، تو میں نے تیری پیروی نہیں کی تھی، اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ تو اس طرح وہاں سے وہ دیکھ لیں گے ان کو۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ عالم اس عالم کی طرح نہیں ہے، اس کی صفات وہ اس کی طرح نہیں ہے، سمجھ لگی نا۔ تو یہ محدث فقہا جو ہے نا، یہ عام اہل سنہ کا یہ ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ نقل صحیح اور عقل سلیم کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے معتزلہ کے رد میں جو ہے نا، یہ فلاسفہ کے رد میں جو کہتے ہیں اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں تعارض کے وقت، ان کے رد میں ایک 8 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، درء تعارض العقل والنقل، عقل اور نقل کے تعارض کو دفع کرنا، یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے، عقل اور نقل کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ نقل صحیح ہو اور عقل جو ہے نا وہ سلیم ہو۔